بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، گزشتہ 13 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں جو ہے قائم ہے، اور اس حوالے سے سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گڈ گورننس کے حوالے سے بڑی تحفظات پائے جاتے ہیں. اور گزشتہ جو 13 سال حکومت میں جو ہماری پیپلز پارٹی شامل رہی ہے، اس میں جس طرح سے سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، خواہ وہ ترقیاتی کام ہو یا لوگوں کو روزگار دینے کا مسئلہ ہو، تمام چیزوں میں سندھ کے شہری علاقے جو ہے گزشتہ 13 سال سے نظر انداز کیے جاتے رہے، اور اس سندھ کے شہری علاقے بڑی مایوسی پائی جاتی ہے. اس حوالے سے ہم نے ماضی کے ایک سیاستدان ہیں جو قوم پرست کی سیاست کرتے رہے اور انتخابات کا بھی حصہ رہے، ڈاکٹر عبد القیوم شیخ صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. ان سے ہم کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہری علاقے اور خاص طور پر ملک کی سیاست کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر قیوم شیخ صاحب جو ہے وہ پروفیشنل ڈاکٹر بھی ہیں اور سیاست پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر قیوم شیخ صاحب سے اب کچھ سوالات پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کی جو سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پر کراچی کے شہری علاقے آج بالکل سیاسی طور پر پس منظر میں چلے گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ملکی سطح پر اور صوبائی سطح پر سندھ کے شہری علاقوں کی کوئی نمائندگی موجود نہیں ہے. اس کی وجہ سے بڑی مایوسی پیدا ہو گئی ہے اور لوگوں میں فرسٹریشن پایا جاتا ہے. تو آپ فرمائیے گا کہ اس کا کیا حل ہے اور مستقبل میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اچھا، 1972 تک سب پیار محبت سے رہتے تھے، کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا. 1972 میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے لینگویج کرائسس کرائے، وہ سندھی مہاجر فسادات کرائے گئے. اس کے بعد پھر نقل کا اور سفارش کا کلچر، اقربا پروری کا کلچر ڈیولپ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ کوٹا سسٹم، ایک کالا قانون نافذ کر دیا گیا، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور مردم شماری میں ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہی، حلقہ بندیوں میں ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہی، اور اس بنیاد کے اوپر کراچی کو وہ نمائندگی مل ہی نہیں سکی آج تک اردو اسپیکنگ طبقے کو جو ان کا حق تھا. اور اس وقت بھی کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے پلس ہی ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی. اور لیکن 1 کروڑ 50 لاکھ یا 60 لاکھ گنی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب سے بھی ہمیں یہ شکایت ہے کہ یہ جب مردم شماری پہ اعتراض تھا اور یہ متنازع تھی تو اسے قانونی شکل کیوں دی گئی؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ بھی دیا، تو اور ایک طرف آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو انصاف کا قانون تو ہونا چاہیے اللہ کو. اور ہمیں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے، وہ یہاں پہ انصاف کے نظام کو رائج کریں. اور یہ تمام چیزیں ہیں. دوسری بات یہ کہ دو باتیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کا ایک جو گروپ ہے، طارق مقبول گروپ، وہ حکومت میں شامل ہے، وفاقی وزراء ہیں 2، تو ان کی جانب سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے اور وہ کوئی بھی چیز امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. تمام کوششوں کے باوجود اور تمام فورس کے باوجود وہ کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. ان کے پاس پاورز نہیں ہے، اس کو نام کے ہی شامل ہیں اس کے اندر. اچھا، میں 2 باتیں بڑی اہم کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. وہ یہ کہ صوبے جو ہیں پاکستان میں وہ غلط بنیادوں پر بنے ہوئے ہیں، اور نظام جو ہے پاکستان کے مزاج کے مطابق وہ بھی غلط ہے. صوبے جو ہے وہ لسانی بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں، جیسے پنجاب پنجابیوں کے لیے، سندھ سندھیوں کے نام پر ہے، اور جو ہے بلوچستان بلوچوں کے نام پر ہے. اور صوبہ سرحد جو تھا اس کا نام سرحد تھا، لیکن اس کو بھی لسانی بنیاد پہ پختونخوا کا نام باقاعدہ جو ہے مطالبہ کر کے رکھا گیا. تو اگر لسانی بنیاد پر ہی صوبے بنانے ہیں تو تمام جتنی بھی لسانی اکائیاں ہیں، کوٹھوار والے ہیں، پنجاب میں جو ہے اکثریت سرائکی لوگوں کی ہے، اور ادھر صوبہ سرحد میں جو ہے وہ یہ ہزارے والے ہیں،
کراچی میں، حیدرآباد میں، خاص میں مہاجر ہیں، تو ان سب کے صوبے ہونے چاہیے اگر لسانی بنیاد پہ اگر یہ اصول ہے تو. اور اگر چونکہ صوبے کی بنیاد کے اوپر فنڈز تو لے لیے جاتے ہیں، لیکن خرچ جو ہے وہ ایک مخصوص، مطلب یہ کہ وہ فنڈز بلکہ خرچ ہی نہیں ہوتے، وہ کھا ہی لیے جاتے ہیں، بہت تھوڑے بہت دکھانے کے لیے خرچ کر دیے تو کر دیا ادروائز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ صدارتی نظام کا جو ہے نا وہ قائل ہوں. یہاں پہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ کرپٹ نظام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جاگیردارانہ سسٹم جب تک رہے گا پاکستان میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. انڈیا جب بنا تھا، انڈیا اور پاکستان جب الگ الگ ہوئے تھے، پاکستان بنا تھا تو انڈیا میں جاگیرداری نظام ختم کر دیا گیا تھا، تو وہ ہم سے زیادہ ترقی کر گیا. ہمارے یہاں پہ جاگیرداری نظام، سارے جاگیردار جو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی قانون بناتے ہیں، وہی قانون تبدیل کرتے ہیں. اگر صوبے بنانے کے لیے قانون کی تبدیلی کی ضرورت بھی ہے یا آئین کی تبدیلی کی ضرورت بھی ہے تو اس میں امائنڈمنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا کوئی آسمانی صحیفہ نہیں تبدیل نہ ہو سکے. صرف یہ پیر زیادہ ڈاکٹر صاحب ماضی میں اردو بولنے والی قیادت کو موقع تو ملا، اسمبلیوں میں رہے، حکومتوں میں شامل تھے، جنرل پرویز مشرف کا دور بڑا گولڈن دور تھا ان کے لیے، لیکن نہ تو انہوں نے کبھی کوٹا سسٹم کے خلاف کوئی بات کی، نہ کبھی ان لوگوں نے صوبے کی بات کی، اور نہ ہی کبھی وہ اس طرح سے کبھی کوئی آواز اٹھائی کہ جو صوبوں کو لسانی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں 80s میں جب ایم کیو ایم بنی تھی اور ہم نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی، تو شروع میں بہت مخلص اور بہت صحیح اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے تہذیب یافتہ لوگ اس میں شامل ہوئے تھے، اور لوگوں نے دامے دبے سخنے اپنے ہر طرح سے جو ہے نا سپورٹ کیا. لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بعد میں وہ لوگ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے، اور پھر آج جو حال آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے کہ وہ 6 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور وہ طاقت جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اور لوگ بھی جو ہے نا وہ بدگمان اور بدظن ہیں، اور وہ پریشان ہیں کہ وہ بیچارے مطلب کہیں کے نہ رہے، نہ خدائی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ حالات ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا، 1973 میں جب یہ کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تو اس کی میعاد 10 سال تھی، اور وہ 1983 میں ختم ہو چکا تھا، قانونی طور پر اس کی حیثیت ختم ہو گئی تھی. لیکن جن لوگوں کو جس حکمران کو مہاجروں نے سپورٹ کیا، 77 کی تحریک بھٹو صاحب کے خلاف چلائی گئی، اور جب بھٹو کا اقتدار ختم ہوا اور جب فوجی اقتدار آیا تو اس فوجی اقتدار کو پوری طرح سے مہاجروں نے سپورٹ کیا، کراچی اور حیدرآباد اور دیگر علاقوں کے اردو بولنے والوں نے. اسی جنرل نے 1983 میں جو کوٹا سسٹم ختم ہونے جا رہا تھا اس کو مزید 10 سال کے لیے بڑھا دیا، اور پھر جو 1985 کے انتخابات ہوئے تو اس میں انتخابات میں حصہ لیا اردو بولنے والوں نے، اگرچہ ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا. جی ہاں بالکل، یہ خامی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. ایک زمانے میں عثمانی صاحب تھے، انہوں نے بھی صوبے کی تحریک چلائی تھی، لیکن لوگوں نے غلطی کی اور اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. پرویز مشرف کے دور میں حکومت تھی اور اردو بولنے والے پاور کے اندر تھے، لیکن اس وقت بھی ایسا نہیں کیا گیا. یہ بالکل غلطی ہے، اسے میں تسلیم کرتا ہوں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسٹیبلشمنٹ ہماری جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی مضبوط ہے. انہی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں ان کا قبلہ درست کریں اور انہیں کچھ خدا کا خوف دلائیں کہ کم از کم یہ ہے کہ آپ کو بھی اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. انصاف کا نظام رائج کریں. انصاف کا نظام جب تک رائج نہیں ہوگا، بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو انصاف جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اردو بولنے والے کیا حل ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب اس کا حل، سولوشن بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے. سولوشن یہ ہے کہ اگر لسانی بنیادوں پہ صوبے بنانے ہیں تو تمام لسانی اکائیوں کا ایک صوبہ ہونا چاہیے بشمول مہاجر. جیسے کراچی، حیدرآباد، خاص میں مہاجر کی اکثریت ہے، تو ان تینوں شہروں میں مشتمل ایک صوبہ ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے، لسانی بنیادوں پر نہیں بنانا چاہتے، تو باقی لسانی بنیادوں پہ جو صوبوں کا نام رکھے گئے ہیں ان کو ختم کر کے ڈویژن کی بنیاد پہ صوبے بنانے چاہیے. کیونکہ جب تک پاورز نہیں ملیں گی، کیونکہ ایم کیو حکومت میں تو رہی لیکن وہ کبھی بھی ان کا چیف منسٹر نہیں آیا. چیف منسٹر ہمیشہ جو ہے وہ دوسری سائڈ سے ہی آتا ہے، اندرونی سندھ سے آتا ہے. اور 12-13 سال سے جو کچھ ہوا ہے کراچی کے ساتھ، وہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. آپ بھی شہر میں رہتے ہیں، میں بھی شہر میں رہتا ہوں. روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر بہ رہے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، پولوشن سے بھرا ہوا ہے شہر. صبح سے شام تک لوگ جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں یا گاڑیوں میں جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، بیچارے کیچڑ میں سے گزر کے جاتے ہیں. اور اب یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ گھبرائیں نہیں،
مہنگائی انتہا کو پہنچ گئی ہے، تو گھبرائیں کیسے نہیں؟ مطلب یہ کہ 2.5 سال ہو گئے، آپ کو کچھ تو کارکردگی دکھانی چاہیے تھی. آپ سے ابھی بھی ہمیں امید ہے ڈاکٹر صاحب متاثر کن کے، مطلب لگتا ہے کہ آپ کچھ کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی ہونا چاہیے. کیونکہ جب آدمی بھوکا مر رہا ہے، جس کے بچے کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو وہ تو پریشان ہوگا نا. تو اس کا حل یہی ہے کہ لسانی بنیاد پہ اگر صوبے بنائیں تو تمام اکائیوں کے، لسانی اکائیوں کے صوبے ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب ابھی ٹھیک ہے، آپ اور نے یہ اگر نہیں، فرمایا، ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ اندرون سندھ سے جو ہے ہمیشہ وزیر اعلیٰ آتا ہے. اندرون سندھ تو جو ہے وہاں سے سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کی، اور اس وجہ سے ان کا وزیر اعلیٰ آتا ہے. لیکن جب اس صوبے میں غیر پیپلز پارٹی کی، یعنی مخالف پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، تب بھی تو وہاں کا ہی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا، اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھیں آپ اس کی سب وجہ لوگ مل یہ ہے، کر لے کر آتے ہیں، گروپ بناتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف. شہری علاقے اور جو لوگ وہاں سے جیت کر آتے ہیں، جو سندھی اسپیکنگ ہمارے بھائی جیت کر آتے ہیں، ان سے مل کر آپ ایسی حکومت بناتے ہیں اینٹی پیپلز پارٹی، اس میں بھی وہ وہیں کا سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ وہی بنیاد جو ہے مردم شماری ہے. مردم شماری اب جو ریشو ہے آبادی کا، اربن ایریا کا 60% ہے اور رورل ایریا کا 40% ہے، جو کہ اس میں آبادی میں دھاندلی کے ذریعے اس کو کم کیا گیا ہے. اگر اس کو صحیح کر لیا جائے گا تو یہ صورتحال کبھی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ ہمارے سندھی بھائی بہت اچھے لوگ ہیں. میں خود اندرون سندھ میں پلا بڑا ہوں، میری پیدائش اندرون سندھ کی ہے. ان سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، یعنی ایز اے قومیت کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن جو حکمران ہیں ان میں لوگ جو ہے نا وہ زیادتی کرتے ہیں، تو سندھ کارڈ استعمال کر کے، اور اس پیپلز پارٹی کی اسی رویے کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے اندرون سندھ تک محدود ہو گئی ہے. پہلے قومی پارٹی ہوا کرتی تھی، اور جس وقت پیپلز پارٹی بنی تھی اس وقت مہاجری جو ہے نا پیپلز پارٹی میں بے انتہا تھے. رحیم اور میراد محمد خان جیسے لوگ تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو بھٹو بنایا. بعد میں میراد محمد خان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، ان کی آنکھوں میں بھی جو ہے نا وہ تکلیف ہو گئی تھی. تو اس طرح کی وہ اس لیے کہ وہ جاگیرداری سسٹم کے خلاف تھے، اور جاگیرداری نظام یہاں پہ اتنا مضبوط ہے جس کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. آج تک ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگایا گیا. کیوں نہیں لگایا گیا؟ ہمارا ملک ایگریکلچر سٹی ہے، تو سب سے زیادہ ٹیکس تو وہاں سے مل سکتا ہے، لیکن نہیں لگایا جاتا ہے. اس لیے کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، اب ان کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ بیوروکریسی میں آ گئے ہیں، تو مونوپولی چل رہی ہے. مطلب یہ کہ جب تک درمیانے طبقے سے وہ نہیں لایا جائے گا، سیاست میں جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں لائی جائے گی، تو جب تک نہیں ہوگا. اور اگر لسانی بنیاد صوبے بنانے میں کوئی تکلف ہے تو اس کو کم از کم ڈویژن کی بنیاد پہ بنا دیں، تاکہ جہاں پہ لوگ، اور کاؤنٹی کی بیسس کے اوپر جس طریقے سے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، اس کو لوکل باڈیز کے پاور دیے جائیں میئرز کو، تاکہ وہ وہاں پہ کام کر سکے، اور ان کو فنڈ دیے جائیں جس طرح پرویز مشرف کے دور میں دیے گئے تھے اور صحیح یوٹیلائز کیا گیا تھا. تو نظر آیا تھا کہ کراچی میں ترقی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد جو تباہی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب بعض دانشوروں کا کہنا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی جو تیسری مرتبہ سندھ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے، اس میں مہاجر لیڈروں کا بڑا کردار ہے، اور ان لوگوں نے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا، خاص طور پر 2018 کے انتخابات میں جب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ اس مرتبہ وزیر اعلیٰ کوئی مہاجر ہوگا، تو وہ تمام انٹیریئر سندھ کے جو تمام لوگ تھے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، اور ان کو یہ خوف تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مل کر کسی مہاجر کو وزیر اعلیٰ بنانے جا رہی ہے. تو وہ لوگ جو پیپلز پارٹی چھوڑ چکے تھے یا چھوڑنے جا رہے تھے، جو اپنی سیٹیں خود نکال سکتے ہیں، جن کا اپنا حلقہ تھا، ان لوگوں نے بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، اور اس طرح سے 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں وہ بھاری اکثریت سے دوبارہ کامیاب ہو کر آ گئے. اور اس طرح سے وہ جو پلاننگ تھی پیپلز پارٹی کی، فاروق ستار صاحب سے اسٹیٹمنٹ دلوایا گیا تھا، وہ اس میں کامیاب ہو گئے. جی وہ اسٹیٹمنٹ میرے خیال سے انہیں اس وقت نہیں دینا چاہیے تھا، وہ غلطی تھی ان کی. اسی خوف کی وجہ سے مردم شماری صحیح نہیں کی جاتی. اور میں پھر ایک بار اسٹیبلشمنٹ کے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایسی مردم شماری کرائیں جس میں ان متاثر لوگوں کا کوئی کردار نہ ہو جو مردم شماری میں دھاندلی کرتے ہیں، اور فوج کی نگرانی میں جو ہے نا وفاقی حکومت کرے یا ایجنسیز کریں یا کوئی بھی کرے، ایسے لوگ کریں جو غیر متاثر ہوں اور انصاف کی بنیاد پر ہو. اگر ہے آبادی کم اربن ایریا کی تو ٹھیک ہے، لیکن جو صورتحال ہے، جتنی مائگریشن ہوئی ہے اور جتنی آبادی بڑھی ہے
پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آ کے رہے ہیں. لوگ کراچی کو منی پاکستان تو کہتے ہیں, لیکن کراچی جو ہے وہ سب کا ہے, لیکن کراچی کا کوئی نہیں ہے. یہ شکایت تھی, ہے اور ہمیشہ رہے گی, اور یہ ایک حقیقت پہ مبنی بات ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, پیپلز پارٹی کے بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر ان کو بھی اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. یہ زیادتی کریں گے, ناانصافی کریں گے, تو پھر اللہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, یہ فرمائیے گا آپ کہ اس جو آپ کہتے ہیں مردم شماری کے حوالے سے سیاسی جماعتیں باہر کیوں نہیں نکل رہی ہیں, کیوں احتجاج نہیں کر رہی ہیں, کیوں کراچی بند نہیں کرایا جا رہا ہے؟ نہ تو تاجر اس سلسلے میں بات کر رہے, نہ کوئی سیاسی جماعت بولنے کے لیے تیار ہے. صرف جو ہے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر گفتگو کی جاتی ہے, اخبارات میں اسٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں, لیکن کسی کا عملی کردار سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں, لیکن دیکھیں تاجروں کا تو یہ ڈومین نہیں ہے بیچاروں کا, یہ تو سیاستدانوں کا ہی کام ہے. جو سیاستدان جو کراچی کی بات کرتے ہیں یا کراچی سے ووٹ لے کر آتے ہیں, میرا مقصد وہی ہے, وہی سیاستدان نہیں نکل رہے باہر. وہ سیاستدان ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر محض اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں, اخبارات کو چینلز کے پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. جی 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 جی, یہ دونوں کی غلطی ہے. اردو بولنے والے جو لیڈران ہیں ان کی بھی غلطی ہے, اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, ان کو بھی اپنی تصحیح کرنا پڑے گی. اور جو دوسرے ہیں, عمران خان صاحب سے خاص طور پہ میں وہ کروں گا, جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت طاقت دی ہے اور ان کو کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا, تو ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ انصاف کا نظام رائج کریں. 2.5 سال میں یہاں اعلانات تو بہت ہوئے, کبھی 162 ارب اور کبھی 1100 ارب, لیکن وہ ملے نہیں اور وہ استعمال نہیں ہوئے. اور جب بھی ترقی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہوگا اور پختونخوا میں ہوگا جہاں ان کی حکومت ہے, تو سندھ اور بلوچستان والے کیا کریں گے؟ اور ایک بات اور, مہاجروں کو سلوٹ کرنا چاہیے پورے پاکستان کے لوگوں کو. اتنی ذاتیاں ہونے کے باوجود آج تک وہ محب وطن ہے, اور انہوں نے جو ہے علیحدگی کا نعرہ نہیں لگایا, اور اگر کسی نے لگایا تو اسے کنڈیم کر دیا. جبکہ بلوچستان میں BLA بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ باقاعدہ صاف جو ہے نا پاکستان اور پاکستان کے خلاف کیے جاتے ہیں. میں لاڑکانہ میں پڑھا ہوں, وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے جلائے جاتے تھے, ہندو دیش کے نعرے لگائے جاتے تھے, اور حکومت جو ہے فوجی حکومت کے دور میں بھی, ضیاء کے دور میں GM صحیح کو جو ہے وہ پھول اور گلدستے بھیجے جاتے تھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر جب آپ محب ایسی وطن ہیں, طویل فہرست ہے ڈاکٹر صاحب, ایسی طویل فہرست ہے جو ملک کے خلاف بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے, کبھی اپوزیشن کا حصہ ہے, کبھی گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ تو سلسلہ ایک عرصے دراز سے چل رہا ہے. لیکن اگر اس پر سختی سے عمل کیا جائے, میری زندگی کا تو تجربہ یہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جس نے پاکستان کے جھنڈے جلائے, وہ آج ایک کسی جگہ پر اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوا ہے. جس نے پاکستان کا جھنڈا لگایا وہ سندھ کا چیف جسٹس بھی بنا. تو یہ تو سب کے سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو سزاوار نہیں قرار دیا جا رہا. ہاں, تو یہ غلط ہے نا, یہ ناانصافی, یہی تو ناانصافی ہے کہ ایسی چیزوں کو اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے جلاتے ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا کہ لاڑکانہ میں جو ہے وہ جب سینیما میں ہم کبھی جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے, تو پاکستان کا جھنڈا جب آتا تھا تو لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو ایسے لوگ بھی تھے وہاں پہ جو مطلب یہ کہ, اور اس پہ استاد بھٹو صاحب کی حکومت تھی جب بھی یہی ہوتا رہا, ضیاء صاحب کی حکومت تھی تب بھی یہی ہوتا رہا, اس کے بعد بھی یہی ہوتا رہا. اور اب بھی جو ہے کھلے عام پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے جو ہیں وہ اچھا ضعیع صاحب ہیں, وہ جو ہیں وہ انہوں نے اتنی خلاف باتیں کی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں, نیب کے لوگوں نے بہت ساری پاکستان کے خلاف باتیں کی, لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. تبھی تو ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں کے اندر وہ کر رہے ہیں. ان کے خلاف بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ان کو, اور تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہو. جب یہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور 27ویں شب کو یہ بنایا گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی بڑا کام دینا ہے, بہت بڑے لیکن آج کی صورتحال مختلف ہے ڈاکٹر صاحب. آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری بڑی بڑی جماعتوں کے لوگ نہ صرف پاکستان کے خلاف باتیں کریں, ہماری آرمی کے خلاف, ہماری افواج کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف باتیں کریں. یہی ادارے, یہی آرمی, یہی ہمارے جو سولجر ہیں, اگر یہ سرحدوں پر موجود نہ ہو تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جن ملکوں کے دفاعی نظام کمزور ہوتے ہیں وہ ملک ہمیشہ تباہ و برباد رہے. تو ان لوگوں کے لیے کون سی سزا ہے؟ ان کو کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں. میاں نواز شریف کو دیکھ لیں, مریم نواز کو دیکھیں, اچکزئی کو دیکھیں, اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے خلاف آپ کے پاس میمو گیٹ اسکینڈل کی مثال سامنے ہے. وہ میمو گیٹ اسکینڈل کا ماسٹر مائنڈ جو پاکستان کے خلاف, ہماری افواج کے خلاف بات کرتا رہا, وہ ایوان صدر میں زرداری صاحب کا مہمان تھا, اور آج وہی زرداری صاحب اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات بن گئے. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟
دیکھیے جہاں تک ہمارے اداروں اور فوج کا یا ہماری ایجنسیز کا تعلق ہے، الحمدللہ پاکستان ہماری دنیا کی بہترین فوج، ہماری ایجنسیز خاص طور پہ ISI دنیا کی بہترین ایجنسی شمار ہوتی ہے، اور صرف سرحدوں کی حفاظت ہی نہیں کر رہے بلکہ وہ اندرون ملک میں بھی جب بھی کبھی سیلاب آتا ہے یا کہیں پر آگ لگتی ہے ہر یا مشکل وقت میں ہماری آرمی کھڑی ہوتی ہے، کوئی ہر مشکل وقت ڈیزاسٹر ہوتا میں ہے تو جو بھی آرمی حالات ہوتی ہوتے ہیں ہے۔ ہماری آرمی کھڑی ہوتی ہے۔ جی کھڑی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ جہاں پر کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، جیسے ابھی زلزلہ آیا تھا، اس میں آرمی نے بہترین کردار ادا کیا، میں سیلوٹ کرتا ہوں ان کو۔ لیکن ان کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو اس طرح کر رہے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی اگر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو غلط لوگوں سے اور اینٹی پاکستان لوگوں سے ساز باز کرتے ہیں، تو ان کے خلاف وہ اداروں میں بھی ادارتی جو ہے کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور خدا نہ خواستہ ایک بار ہم اپنا آدھا وطن کھو چکے ہیں، دوبارہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو۔ اور کراچی میں اور یہاں پہ بھی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں بلوچستان میں ہوتی رہی، تو یہ ایک لاوا پک رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ پھٹ کے یہ نہ ہو کہ باہر کے ایجنسی کسی غدار کو استعمال کر کے اور خدا نہ خواستہ ہمارے وطن عزیز کو جو ہے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں یہ تھوڑا سا آپ سے اس سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عمران خان نے 1200 ارب روپے کا اعلان کیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن آپ کی نالج کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، نالیاں بن رہی ہیں، روڈ بن رہے ہیں، رستے بن رہے ہیں، میں نے خود سروے کیا ہے، ہمارے رپورٹرز نے کوریج کی ہے، تو جو 50 سال میں 60 سال میں گزشتہ 70 سال میں جو روڈ یا رستے نہیں بنے وہ اس دور میں بنائے جا رہے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے کہ یہ ہم کام کریں، لیکن یہ جو فنڈنگ کی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اراکین قومی اسمبلی کو، یہ اس فنڈ سے کرائے جا رہے ہیں۔ تو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں لیکن وہ وفاقی حکومت کے جو ہے وہ زیر نگرانی کرائے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ بڑی مہربانی، آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت نکالا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔